بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں حافظ الیاس عمری۔ بہت سارے لوگ علاج کے سلسلے میں ہمارے پاس آتے ہیں۔ ان کا پہلا سوال ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے، اور دوسرا سوال ہوتا ہے کہ ہم پر کس نے کرایا ہے، ہم پر جادو کس نے کرایا ہے، یہ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم ان سے بچ کر رہیں، ہم اسے دور رہیں، اسے احتیاط کریں۔ اس طرح کے سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتا ہے جس کے پڑھنے سے کون ہم پر جادو کیا ہے اس کا پتہ چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی دعا سکھائی ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، مگر آپ مطالعہ کریں گے اسلام کا، بغور مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، تو ہمیں یہ چیز نہیں ملتی ہے کہ فلاں وظیفہ پڑھنے سے، فلاں آیت پڑھنے سے، فلاں دعا پڑھنے سے خواب میں اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیں گے فلاں آپ نے آپ پر جادو کیا ہے۔ اس طرح کا شریعت مطہرہ میں ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ہاں، بہت سارے مارکیٹ میں علماء لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عاملین بیٹھے ہوئے ہیں، راقی بیٹھے ہوئے ہیں، بابا حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فلاں وظیفہ آپ کو پڑھا دیں گے، آپ کو دشمن نظر آ جائے گا، فلاں وظیفہ 700 مرتبہ پڑھ لو، آپ پانی پر ایک گلاس پانی لے لو، اس میں پھونک مارو، پانی میں آپ کو دشمن نظر آ جائے گا، فلاں وظیفہ 800 مرتبہ 1000 مرتبہ پڑھ لو، ایک چراغ کو دیکھتے بیٹھو، اس میں دشمن آپ کو نظر آ جائے گا۔ اس طرح کے واقعات ہم دیکھتے ہیں، اس طرح کے عاملین کو ہم دیکھتے ہیں۔ مگر میں عاملین سے بھی کہوں گا، راقیوں سے بھی کہوں گا کہ فلاں وظیفہ، فلاں آیت، فلاں کام کرنے سے آپ کو دشمن نظر آتا ہے، یہ یقین کے ساتھ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم یہ کرنے سے ہمیں دشمن نظر آ جاتا ہے، معلوم ہم کر لے سکتے ہیں، تو یقین کے ساتھ آپ کیسے کہیں گے؟ فلاں بابا کے پاس جاؤ، وہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں نے جادو کرایا ہے، تو وہ بابا کس کی مدد سے آپ کو بتا رہا ہے وہ بھی ذرا دیکھیں نا۔ ان کے پاس کون سی آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی دلیل ان کے پاس موجود ہے کہ فلاں آیت پڑھنے سے، فلاں وظیفہ، فلاں سورہ پڑھنے سے وہ دشمن نظر آ جاتا ہے؟ اس طرح کے واقعات ہم دیکھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو یہ شیاطین جنات گمراہ کرتے ہیں، خواب میں بھی آ کر گمراہ کر سکتے ہیں، اور حقیقت میں بھی وہ گمراہ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان وہاں بزرگ کی شکل میں پہنچ گیا، مائی ہاجرہ کے پاس پہنچ گیا، حضرت ابراہیم کے پاس پہنچ گیا، حضرت اسماعیل کے پاس پہنچ گیا۔ تو جب نبی کے پاس گمراہ کرنے کے لیے یہ جنات انسان کے روپ میں آ سکتے ہیں، تو آپ کے سامنے بھی جنات انسان کی شکل میں آ کر آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں، آپ کو غلط رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ کی پھوپھی کی تصویروں آپ کو دکھا سکتے ہیں، آپ کے چاچا کی تصویروں سامنے آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ یہ تو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، یہ تو خاندان کو اجاڑنا چاہتے ہیں، یہ تو دشمنی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دشمنی کرانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ذرا سا آپ میرے علماء حضرات سے، راقیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے کاموں میں امت کو نہ الجھائیں، انہیں صحیح رہنمائی کریں۔ نبی نے بتایا کہ ہوا ہے عمل، کوئی جادو ٹونا کا عمل ہوا ہے، آپ حفاظتی تدابیر کر لیں، حفاظتی دعائیں پڑھ لیں، اور اس کا علاج کرنے کی طرف توجہ دیں، نئے کہ کون کرایا ہے آپ اس کے پیچھے لگ جائیں۔ یہ خواب میں بھی آ کر گمراہ کر سکتے ہیں، اور ہم علاج کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہم مریضوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم پڑھائی کرتے ہیں تو وہ حاضر ہو کر فلاں کا نام بتانا شروع کر دیتا ہے کہ اس کا ابا نے کیا ہے، اس کے امی نے کی ہے، اس کی پھوپھی نے کی ہے۔ ہم تحقیق کرتے ہیں تو وہ جادو ٹونا کر کے وہ چیزیں کہاں دفن کی ہوئی، کہاں رکھی گئی ہیں، فلاں درخت کے نیچے رکھی گئی ہیں، فلاں درخت کے نیچے وہاں ایک پلیٹ ہے یا تو فرش ہے، اس کے نیچے ہے۔ جب ہم نکال کے دیکھتے تو وہاں وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ جب ہم اور تحقیق کرتے ہیں، اور جب ہم علاج کی انتہا پر پہنچتے ہیں، تو وہ گمراہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو لڑانے کے لیے عمل کیا ہے، ہمارا ایک ساتھی جا کر وہاں تعویذیں رکھ دیا، ہمارا ایک ساتھی ایک عورت کی شکل میں اس کے سامنے وہ بار بار نظر آیا تاکہ ان کے اندر نفرتیں پیدا ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو تمہارے دشمن ہے، تو جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ جنات کی باتوں پر کیسے یقین کریں گے؟ آپ جنات کو خواب میں دے کر انسان کے روپ میں آپ یہی ہے، یہ دعویٰ آپ کا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ کون کرایا ہے اس کے پیچھے نہ جائیں، بس علاج کی طرف جائیں، آپ اپنی حفاظتی تدابیر کر لیں، حفاظتی دعائیں پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔